اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس فرسٹ ایئر سے لیسن نمبر 11 دا امپورٹنس آف فیملی کے حوالے سے پڑھیں گے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی کویشچنز اور آنسرز کرنے والے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. کویشچن نمبر فرسٹ ہے what is the central idea of Keynes' essay and how is it related to title. سوال کا مطلب یہ ہے کہ کین کے اس مضمون کا مرکزی خیال کیا ہے اور یہ موضوع یعنی ٹائٹل کے ساتھ کیسے جڑا ہے. تو اس کا آنسر ہے the central idea of Keynes' essay is that family is very much necessary and important for the overall development of human beings. کینز کے اس ایسے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خاندان بہت ہی ضروری اور اہم ہے کسی بھی انسان کے پوری نشوونما کے لیے. The writer says, مصنف لکھتا ہے that family is the first line of defense against all the evils of the society, کہ معاشرہ کے تمام برائیوں کے خلاف یہ خاندان صف اول کی طرح ہے. As the whole essay is about the importance of family system, چونکہ پورا اسے خاندانی نظام کی اہمیت کے متعلق ہے, so we can say, لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں that the central idea supports the title, کہ یہ جو مرکزی خیال ہے یہ عنوان کو یا جو اس کا موضوع ہے, جو عنوان ہے, جو ٹائٹل ہے, اس کو سپورٹ کرتا ہے. اچھا جی, کویشچن نمبر سیکنڈ ہے analyze any two paragraphs of the essay the importance of family. یہ جو مضمون ہے the importance of family, اس کے کسی بھی دو پیراگرافس کا تجزیہ کریں and classify the sentences that support the main idea under the headings definition, example, cause and effect, facts and opinion. اور وہ جملے معلوم کرے جو مین آئیڈیا کو سپورٹ کرتا ہو. ہیڈنگ دے, مثال دیں, وجہ, اثر, حقیقت اور رائے کا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو جملہ مثال کے لیے ہے وہ معلوم کرے, جو کاس کے لیے ہے وہ لکھیں, اور جو ایفیکٹ کے کو ظاہر کرتا ہے وہ لکھیں. تو اس کا جواب تھوڑا سا لمبا ہوگا کیونکہ اس کے اندر دو پیراگرافس ہیں. تو اس کا آنسر ہے the main idea in paragraph number 2 is family is the first line of defense against dehumanization and misplaced loyalty. یہ جو پیراگراف نمبر سیکنڈ ہے اس کے اندر مین آئیڈیا یہ ہے کہ خاندان غیر انسانی رویوں اور نامناسب وفاداری کے خلاف صف اول کی حیثیت رکھتا ہے. In the same paragraph, اسی پیراگراف میں the sentence within the privacy of home we may think, speak and worship as we please. اس کے اندر جو جملہ ہے کہ گھر کی تنہائی میں ہم سوچ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, عبادت کر سکتے ہیں جس طرح کی ہماری مرضی ہو, یہ والا جملہ کیا ہے, is opinion, یہ ایک رائے ہے. And because children incarnate our hopes, اور یہ جملہ کہ چونکہ بچے ہماری امیدوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں, یہ کیا ہے, is an example of fact, یہ حقیقت کا ایک مثال ہے. اسی طرح loving our kins, اپنے رشتہ داروں سے محبت, is the cause, یہ وجہ ہے. and we learn to extend kindness to strangers, ہم کہ یہ کہ ہم اجنبیوں تک محبت کو پھیلا دیتے ہیں, یہ کیا ہے اس کے اندر, یہ is the effect, یہ اس کا وہ اثر ہے. اسی طرح in paragraph number 6 the main idea is, پیراگراف نمبر 6 میں جو مین آئیڈیا ہے وہ یہ ہے family was vicious trap. خاندان کیا ہے, یہ
ایک برا یا غلط دام ہے. اینڈ اے کروئل ڈیسٹنی اور ایک ظالم مقدر ہے. یہ اس کے اندر کیا ہے؟ یہ مین آئیڈیا ہے. اسی طرح ڈسفنکشنل فیملی یعنی جو خاندان ہے غیر فعال خاندان، وہ کیا ہے؟ از دا کاز، یہ اس کی وجہ ہے. اسی طرح فیملی بیکمز دا پلیس فار انجری، کیپٹیوٹی، ڈس اپوائنٹمنٹ اینڈ ابیوز از دا ایفیکٹ. اور یہ جملہ کہ خاندان ظلم و ستم، غلامی، مایوسی اور برے برتاؤ کی جگہ ہے، یہ اس کے اثرات میں سے ہیں. یو میں آبجیکٹ، یہ جملہ جو ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اس پر آبجیکشن کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ از اوپینین، یہ ہمارے پاس ایک رائے ہے. ان دا سیم پیراگراف، اسی پیراگراف میں. اچھا جی، کویشچن نمبر 3 ہے what according to Keene is the only revolution that will heal the ills of our society. سوال کا مطلب یہ ہے کہ کین کے مطابق وہ کیا واحد انقلاب ہے جو ہمارے معاشرے کے تمام برائیوں کو ٹھیک کر سکتی ہے. تو اس کا آنسر ہے according to Keene the only revolution that will heal the ills of our society is. کین کے مطابق وہ واحد انقلاب جو ہمارے معاشرے کی برائیوں کو ٹھیک کر سکتی ہے وہ یہ ہے in which men and women come together، جس میں مرد اور عورتیں اکٹھا ہو جائیں، and create اور بنا لیں a good family life، ایک اچھی خاندانی زندگی of our values، ہمارے اقدار کا، یعنی ہمارے اقدار سے بری ہوئی جو خاندانی زندگی ہے. in the near future، مستقبل قریب میں. اچھا جی، کویشچن نمبر 4 ہے is the thesis of the essay the importance of family implied or stated? explain. سوال کا مطلب یہ ہے کیا اس مضمون کا جو دعویٰ ہے، اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس تھیسس اسٹیٹمنٹ یا ایک جملے کا جو مطلب ہے اس کو ہم تھیسس کہتے ہیں، کیا وہ چھپا ہوا ہے یا واضح ہے؟ تو اس کا آنسر ہے the thesis of the essay، اس مضمون کا جو تھیسس ہے، اس کی جو تھیسس ہے the importance of family، یعنی یہ جو سبق ہے importance of family، اس کی جو تھیسس ہے، تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کیا ہے؟ stated and not implied، وہ واضح ہے اور چھپا ہوا نہیں ہے. from the title of the essay، اس مضمون کے عنوان سے ہی and from the very first line، اور پہلے ہی لائن سے اٹ از کلیئر، یہ بالکل واضح ہے دیٹ دا رائٹر از رائٹنگ اباؤٹ فیملی، کہ یہ مصنف خاندان کے بارے میں لکھ رہا ہے، اینڈ اسٹرانگ فیملی ریلیشن شپ، اور مضبوط خاندانی رشتوں کے حوالے سے لکھ رہا ہے. دا رائٹر گیوز آرگومنٹس، ایگزامپلس، اوپینینز اینڈ ایویڈنسز ٹو سپورٹ دا تھیسس اسٹیٹمنٹ. یہ مصنف دلائل، مثالیں، رائے، ثبوت دیتا ہے تھیسس کے بیان کو سپورٹ کرنے کے لیے. اچھا جی، کویشچن نمبر 5 ہے what is the point of the 4th paragraph? what does its contents have to do with thesis of the essay? سوال کا مطلب یہ ہے کہ پیراگراف نمبر 4 کا اہم نقطہ کیا ہے، اس کے مطلب کا مضمون کے تھیسس کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو اس کا آنسر ہے دا پوائنٹ آف دا 4th paragraph از دیٹ، 4th پیراگراف کا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے دیٹ دا انڈسٹریل ریوالوشن میڈ آل مین منی مائنڈڈ، کہ صنعتی انقلاب نے تمام لوگوں کو پیسوں والی ذہنیت دی. The stores, offices and banks took away the love of family. اسٹور، دفتروں اور یا دفاتر یا اور بینکوں نے ان خاندانوں کی محبت چھین لی. فرام مین، مردوں سے، ہومز بیکیم دا سینٹر آف اکنامک ایکٹیویٹیز، گھر جو ہے وہ اقتصادی یا معاشی سرگرمیوں کے مراکز بن گئے. اینڈ ہینس، اور اسی طرح اٹ ڈیگریڈیڈ دا ڈگنیٹی آف ہومز، اس نے گھروں کے وقار میں کمی لائی یا اس کو رسوائی میں تبدیل کیا.
دس پوائنٹ از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو دا تھیسس آف دا ایسے. یہ جو پوائنٹ ہے یہ اس مضمون کے تھیسس کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے. اچھا جی، کویشچن نمبر 6 ہے کین سیز، کین کہتا ہے وی ہیل آور سیلوز بائی لرننگ ٹو گیو آور چلڈرن وٹ وی ڈڈ ناٹ ریسیو. وٹ ڈز ہی مین؟ ڈو یو اگری؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ کین کہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کے زخموں کو بھر دیتے ہیں جب ہم یہ سیکھ جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو وہ کچھ دیں جو کہ ہمیں نہیں دی گئی تھی اپنے والد کی طرف سے. تو اس کا آنسر ہے when کین سیز، جب کین یہ کہتا ہے وی ہیل آور سیلوز، ہم اپنی زخموں کو بھرتے ہیں، ہم اپنی علاج خود کرتے ہیں، بائی لرننگ ٹو گیو ٹو آور چلڈرن، جب ہم اپنے بچوں کو وہ کچھ دیتے ہیں وی ڈڈ ناٹ ریسیو، جو کہ ہمیں کبھی نہیں دیا گیا. تو اس سے ہی مینس، سے اس کا مطلب ہے دیٹ وی کین کنسول اینڈ کمفرٹ آور ڈپریویشن، کہ ہم اپنی محرومیوں اور زخموں کو یہ تسلی دے سکتے ہیں، یہ آرام دے سکتے ہیں بائی گیونگ اور چلڈرن، اپنے بچوں کو دینے سے، دا کمفرٹ اینڈ کیئر، آرام، لو اینڈ افیکشن، محبت، اینڈ آل دوز تھنگز، اور وہ تمام چیزیں دیٹ وی ڈڈ ناٹ ریسیو، جو کہ ہمیں نہیں دی گئی تھی، فرام اور فادرز، ہمارے والدین کی طرف سے. یس آئی ٹوٹلی اگری، ہاں میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں ود دا اسٹیٹمنٹ آف دا آتھر، اس مصنف کے بیان کے ساتھ. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.